بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں میں منہ دیے وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اسے اپنے کمرے سے باہر ہونے والی چہل پہل اور آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اچانک سے گھر میں ایسے ہنگامے جاگ اٹھے جیسے وہ سب لوگ آج ہی کے دن کے منتظر ہوں۔ زویا نے نفرت سے چہرے پر آئے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا۔ آخر یہ لوگ مجھے سمجھتے کیا ہیں؟ یوں ہی میں کوئی بھیڑ بکری ہوں جو اچانک سے انہوں نے میری شادی طے کر دی اور میں مان جاؤں گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فیضان کا کیا ہوگا؟ زویا کی آنکھوں سے ایک مرتبہ پھر آنسو بہنے لگے۔ فیضان کا نام لیتے ہی اچانک اس کے موبائل کی بیپ بجی تھی۔ زویا نے سر اٹھا کے موبائل پہ دیکھا۔ اوپر فیضان کا میسج جگمگا رہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے میسج کو کھولا۔ سامنے ہی لکھا نظر آیا، یاد رکھو زویا، تم نے مجھے جو بات آج بتائی ہے اگر یہ سچ ہے تو میں اپنی جان لے لوں گا، خودکشی کر لوں گا۔ میں تمہیں کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اور کیا بھول رہی ہو؟ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ پچھلے 1 سال میں ہم دونوں نے جینے مرنے کی قسم ایک دوسرے کے ساتھ کھائی ہے، اور آج تم اتنے آرام سے کہہ رہی ہو کہ تمہاری شادی تمہارے تایا زاد سے ہو رہی ہے۔ ایسا کس طرح سے ممکن ہے؟ مت بھولو، میرے پاس ایک پسٹل پڑا ہے۔ فیضان کا میسج پڑھتے ہی زویا کی جان پر بنائی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ غصے کا تیز ہے۔ جتنی شدت اس کے مزاج میں زویا کے لیے تھی وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ جلے پیر کی بلی کی مانند اٹھ کے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ تبھی دروازہ کھلا۔ زویا نے چونک کے دروازے کی جانب دیکھا۔ اماں اندر داخل ہو رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر بے حد خوشی تھی۔ دیکھو زویا، بھائی صاحب نے تمہارے لیے شادی کا جوڑا منگوایا ہے۔ بے شک آج جلدی میں شادی طے ہوئی ہے لیکن وہ سارے ارمان پورے کر رہے ہیں۔ کس قدر خوبصورت اور مہنگا جوڑا ہے، ذرا دیکھو تو۔ امان نے اس کے سامنے ایک شاندار عروسی جوڑا لہرایا۔ ساتھ ہی زیورات کا ڈبہ اور باقی لوازمات تھے۔ زویا نے ایک نفرت بھری نگاہ تمام چیزوں پر ڈالی۔ اماں اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کے ٹھٹک گئی تھیں۔ کیا ہوا؟ تم روئی ہو کیا؟ تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ امی نے اتنا کہا تو زویا ایک دفعہ پھر رونے لگی۔ وہ لپک کر ان کے پاس آئی، ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کے بولی، اماں خدا کے لیے مجھ پہ یہ ظلم نہ کریں۔ آپ لوگوں نے اچانک میری شادی طے کر دی ہے۔ میرا کیا قصور ہے کہ شاہ زیب لندن سے پڑھ کے آیا ہے اور اس کے آتے ہی تایا جان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ دوسروں کو خوشیاں دینے کے لیے اپنی اولاد کو بلی کون چڑھاتا ہے؟ آپ لوگ میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ زویا کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک دفعہ پھر آنسو بھرنے لگے۔ اماں ہکا بکا اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی انہوں نے اپنے ہاتھ کھینچے۔ کیا فضول باتیں کیے جا رہی ہو؟ تمہیں پتہ نہیں تھا تمہاری بچپن سے منگنی ہوئی ہے شاہ زیب کے ساتھ؟ اکثر و بیشتر ہم ذکر کرتے تو رہتے تھے، اور شاہ زیب لندن سے آیا ہی اسی لیے ہے کہ یہاں پاکستان میں شادی کر سکے۔ یہ تو اتفاق ہو گیا کہ کل رات تمہارے تایا جان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ وہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھ لینا چاہتے ہیں، اس میں برائی کیا ہے؟ اور ویسے بھی فیصلہ ہو چکا ہے، آج رات شاہ زیب کے ساتھ تمہاری شادی ہے۔ اب میں مزید تمہارا کوئی ڈرامہ نہ دیکھوں۔ تمہیں سب سے لڑ جھگڑ کے میں نے شہر پڑھنے کے لیے بھیجا، صرف اس لیے نہیں کہ تم آج ہمارے فیصلے پہ اعتراض اٹھاؤ۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ حویلی کے قوانین کس قدر سخت ہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ تم شادی سے انکار کر رہی ہو تو تمہارے ساتھ میری بھی جان لے لیں گے، اس لیے خاموش ہو جاؤ۔ اور تھوڑی دیر کے بعد بیوٹیشن آ جائے گی تمہیں تیار کرنے، کوئی ڈرامہ مت کرنا۔ اماں نے انگلی اٹھا کے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ اسی پل زویا کے موبائل پر بیل بجنے لگی۔ زویا نے گھبرا کر پلٹ کر موبائل کو دیکھا جو بیڈ پر پڑا تھا۔ اماں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں موبائل پر دیکھا، وہاں فیضان کا نام لکھا ہوا جگمگا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ زویا آگے بڑھ کر موبائل اٹھاتی، اماں نے لپک کے موبائل اٹھا لیا۔ یہ کیا ہے؟ فیضان کون ہے؟ لڑکوں سے باتیں کرتی ہو تم؟ اماں کا لہجہ اچانک ہی سخت ہو گیا۔ ان کے اندر کی ملکائن جاگ گئی تھی۔ انہوں نے سخت نظروں سے زویا کو دیکھا۔ زویا کے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ موبائل ان سے لے کر فیضان کی کال کاٹتی، اماں نے کال ریسیو کر لی اور موبائل کا اسپیکر آن کر دیا۔ دوسری جانب فیضان تھا۔ تم نے میرے میسج کا جواب نہیں دیا زویا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر تم نے آج رات شادی کی تو میں زہر کھا لوں گا یا خود کو جان سے مار دوں گا۔
تم میری محبت کے بغیر کبھی خوش نہیں رہو گی۔ فیضان کی بات پر اماں کے چہرے پر اچانک ایسا تاثر نمودار ہوا جیسے وہ سب سمجھ گئی ہوں۔ انہوں نے کال کاٹی، موبائل اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ تو یہ چکر ہے، یہ صلہ دیا ہے تم نے ہمارے اعتبار کا۔ تم جانتی بھی ہو حویلی میں تمہارے علاوہ کوئی لڑکی کالج جا کر نہیں پڑتی، صرف اسی لیے کیونکہ کسی کو ان پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ مگر میں نے تم پہ بھروسہ کیا اور تمہارے بابا جان سے لڑ کے تمہیں کالج بھیجتی رہی، مگر آج کے بعد تمہارا کالج جانا بھی بند ہے۔ اور آج شادی کے بعد اب تم پوری زندگی شاہزیب کے ساتھ گزارو گی۔ خبردار، آج کے بعد میں نے تمہارے منہ سے اس لڑکے کا نام سنا۔ شادی کی تیاری کرو، تھوڑی دیر کے بعد تمہارا نکاح ہے۔ اماں سخت لہجے میں کہتے ہوئے موبائل ہاتھ میں لے کے کمرے سے نکل گئی۔ زویا کا دل گویا ہاتھوں میں آ گیا۔ فیضان کے ساتھ رابطے کا آخری ذریعہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ وہ بے اختیار وہیں بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی، لیکن اس رونے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ حویلی کے بھاری اصولوں کا بوجھ اس کے نازک کندھوں پر تھا۔ اسے کیا پتا تھا 20ویں سالگرہ مناتے ہی یہ مصیبت اس کے گلے پڑ جائے گی۔ لندن سے ڈاکٹری پڑھ کر آیا ہوا شاہزیب کل تک تو صرف اس کا کزن تھا جو ہفتہ پہلے لندن سے آیا تھا اور جس کی وجاہت اور خوبصورتی کے قصے پورے گاؤں میں مشہور تھے، مگر اب اچانک وہ اس کا شوہر بننے جا رہا تھا۔ زویا نے ہاتھ بڑھا کر زیورات کا ڈبہ زمین پہ گرا دیا۔ قیمتی زیورات قالین پہ بکھر گئے۔ تم نے تیار ہونا شروع نہیں کیا؟ اچانک دروازہ کھول کے اماں نے اندر جھانکا۔ وہ جو ایک دفعہ پھر رونے کی تیاری کر رہی تھی بے ساختہ گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جلدی کرو، مہمان آنے والے ہیں۔ اماں یہ کہہ کے باہر چلی گئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی زویا نے وہ شاندار عروسی لباس اٹھا لیا جسے دیکھنے میں ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے خریدنے والے نے بڑے چاؤ سے خریدا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زویا لباس تبدیل کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد بیوٹیشن آ گئی۔ گھر میں سارے مہمان جمع ہو چکے تھے۔ اچانک ہونے والی شادی نے سب کو پرجوش کر دیا تھا۔ بیوٹیشن کے آتے ہی کھلے دروازے سے فاریہ اندر داخل ہوئی۔ ارے زویا، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ زویا نے فاریہ کو دیکھ کے پرسکون سانس لیا۔ وہ پھپھو کی بیٹی تھی اور اس کی بچپن کی سہیلی تھی، مگر بس وہ فیضان والی بات سے لا علم تھی۔ فاریہ اسے بیوٹیشن کے ساتھ مل کر تیار کرنے لگی۔ کیا بات ہے زویا، اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ شاہزیب بھائی تو بہت زیادہ خوش ہیں، ان کے تو بات بات پہ کہے نکل رہے ہیں۔ اتنی ایمرجنسی شادی میں بھی انہیں سارے چاؤ پورے کرنا یاد ہے۔ نیچے ڈیکوریشن والا آیا ہوا ہے اور وہ خود اپنی سیج بنوا رہے ہیں۔ فاریہ کے لہجے میں شوخی تھی۔ زویا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہ تھا۔ شادی کے بعد شاہزیب کا اس کے اوپر ہر طرح کا اختیار ہوگا، یہ بات ابھی تک تو اس کے ذہن میں ہی نہیں آئی تھی۔ وہ ایک دم گھبرا گئی، لیکن وہ فاریہ کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ گھر میں سارے مہمان جمع ہو گئے۔ مولوی اندر آیا تو فاریہ کے سر پر دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ وہ بے حد حسین دلہن بنی تھی۔ اس کے چہرے پہ چھائی سوگواری اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ مولوی اندر آیا، تب تک زویا بری طرح سے گھبرا چکی تھی۔ انکار کرنے کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے مولوی کے اندر آنے سے پہلے تک پکا ارادہ کر رکھا تھا کہ نکاح کے عین موقع پہ وہ انکار کر دے گی۔ وہ فیضان کے علاوہ کسی اور سے شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن مولوی کے ساتھ اندر آتے ہوئے بابا، تایا جان اور خاندان کے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ کر اس کی بولتی بند ہو گئی۔ مولوی نے اس سے شاہزیب کا نام لے کر نکاح کے لیے پوچھا تو بے اختیار ہی اس کے منہ سے قبول ہے نکل گیا۔ مبارک سلامت کا شور گونج گیا۔ بابا اور تایا جان نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ تایا نے اس کے سر پہ پیار دیا۔ وہ سب بے حد خوش تھے، بس اگر کوئی اداس تھا تو وہ صرف زویا تھی۔ اس کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دے۔ آج ہمیشہ کے لیے فیضان اس کی زندگی سے نکل گیا تھا۔ اسے ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک ہی تو جانا تھا۔ نکاح کی رسم مکمل ہوئی تو اسے لا کر خوبصورتی سے سجائے ہوئے اسٹیج پر
شاہزیب کے برابر میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ فضا میں ایک دم سب کا شور سا گونج اٹھا۔ سبھی ان دونوں کی تعریف کر رہے تھے۔ وہ چاند سورج کی جوڑی لگ رہی تھی۔ زویا نے کاٹ دار نگاہ شاہزیب کی طرف ڈالی۔ کاش یہ لندن سے واپس ہی نہ آتا۔ لیکن شاہزیب اس کی طرف جن جذبے لٹاتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، زویا نے بے اختیار گھبرا کے اپنا سر جھکا لیا، اور پھر وہ جتنی دیر وہاں بیٹھی رہی اس نے اپنا سر اٹھایا ہی نہیں گیا۔ کون اس کی خوبصورتی کی کیا تعریف کر رہا تھا، کون اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر سلامی دے رہا تھا۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ فیضان نے زہر کھا لیا ہوگا یا خودکشی کر لی ہوگی۔ آنسو اس کی آنکھوں میں امڈے چلے آ رہے تھے۔ رات گہری ہونے لگی تو کھانا کھا کر سب مہمان رخصت ہو گئے۔ زویا کو بھی وہاں سے اٹھا کر شاہزیب کے کمرے میں لا کے بٹھا دیا گیا۔ شاہزیب بھائی کی تو خوشی نرالی ہے، ان سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا۔ ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا زویا کو گود میں اٹھا کے یہاں سے لے جائیں۔ لڑکیاں ایک دوسرے کو بتاتے ہوئے زویا کو چھیڑ رہی تھیں۔ بیڈ پر بیٹھے ہوئے زویا کو خطرے کی گھنٹیاں بجنی سی محسوس ہوئیں۔ وہ بس اسی انتظار میں تھی کہ کسی طرح سے اماں نظر آئیں تو وہ ان سے اپنا موبائل واپس لے، لیکن اماں تو اسے دیکھ کر ایسے انجان بن رہی تھیں جیسے انہیں زویا سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ پھلوں سے بھری ہوئی ٹرے اور دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر لڑکیاں ہنستے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ زویا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شاہزیب کو وہ بس اتنا ہی جانتی تھی کہ وہ ان کے خاندان کا سب سے لائق فائق لڑکا ہے جو لندن پڑھنے گیا تھا، ورنہ حویلی کے لڑکوں کو ذمہ داری کے علاوہ کوئی اور کام کرنے کا پتہ ہی نہ تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو بے اختیار زویا نے اپنے پیر سمیٹ کر پیچھے کر لیے۔ اس کا خوبصورت سرخ لہنگا اس کے اطراف میں پھیلا ہوا تھا۔ بھاری قدموں کی چاپ اندر آئی، بیڈ کے پاس آ کر ٹھہر گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہزیب اس کے ساتھ بیٹھ رہا تھا۔ بڑا مشکل کام ہے یار دلہا بننا بھی، اتنا بھاری ساز و سامان پہننا پڑتا ہے۔ وہ سر سے کلا اتارتے ہوئے رکھ رہا تھا۔ پھر اس نے شیروانی کے بٹن کھولنا شروع کیے۔ زویا کو بلا وجہ گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ میں تو ان ذرا سی چیزوں میں ہی گھبرا گیا۔ تم نے اتنا سب کچھ کیسے پہن رکھا ہے؟ اتنا بھاری جوڑا اور یہ بھاری بھرکم زیورات، اوپر سے کوئی 2-3 کلو کا میک اپ بھی کر رکھا ہے۔ شاہزیب کی مسکراتی ہوئی آواز زویا کے کانوں میں پڑی تو اس نے بے اختیار گھور کر شاہزیب کو دیکھا۔ اتنا میک اپ نہیں کیا میں ویسے ہی خوبصورت ہوں۔ شاہزیب کا کہا اس کی بات کے جواب میں بے ساختہ تھا۔ اچھا، تمہیں کس نے کہا کہ تم خوبصورت ہو؟ میں نے تو ابھی تک تمہاری تعریف کی ہی نہیں۔ شادی کی رات دلہنیں انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کا دلہا ان کی خوبصورتی کی تعریف کرے اور انہیں منہ دکھائی کا تحفہ دے، مگر تم تو بڑی پر اعتماد ہو۔ کوہنی کے بل اس کے سامنے لیٹتے ہوئے شاہزیب مسلسل شوخ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زویا گھبرا سی گئی۔ بس ایسے ہی منہ سے نکل گیا تھا، مجھے یہاں نیند نہیں آئے گی، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ زویا نے بے ساختہ بیڈ سے نیچے اترنے کے لیے پاؤں آگے کیے۔ اسی پل شاہزیب نے اپنا ہاتھ اس کے نرم سفید پاؤں پر رکھا۔ زویا کے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اب یہی تمہارا کمرہ ہے زویا؟ تم میری بیوی بن چکی ہو، ہمارا نکاح ہو گیا ہے۔ بھاری گھمبیر آواز زویا کے کانوں میں پڑی۔ بے ساختہ اس نے شاہزیب کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں تو کوئی اور ہی کہانی بیان کر رہی تھیں۔ جذبات تھے جنہیں وہ چھپانے میں مکمل طور پر ناکام ہو رہا تھا۔ زویا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ شاہزیب کو دیکھتے اس کے ذہن میں فیضان کا عکس لہرایا۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے وجود سے اٹھی۔ اسے بلا وجہ شاہزیب سے نفرت سی محسوس ہوئی۔ کیا تھا اگر وہ شادی کے لیے انکار کر دیتا؟ اگر تایا جان نے شادی کا کہا بھی تھا تو کہہ دیتا اسے زویا میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ تو خوشی خوشی مان گیا اور اب نکاح کر کے یہاں بیٹھا بھی ہوا ہے۔ زویا کلستے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اس نے اپنا پاؤں پیچھے کر لیا تھا۔ شاہزیب مسکراتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ اب وہ اپنی میز کی دراز کھول کے کچھ نکال کر لا رہا تھا۔ میری اور تمہاری زیادہ ملاقات تو نہیں ہوئی زویا، میں نہیں جانتا تمہیں کیسے تحفے پسند ہیں، مگر یہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے ذہن میں تمہاری کلائی کا خیال آیا تھا۔
وہ خوبصورت جڑاؤ کنگن زویا کے ہاتھ میں پہنا رہا تھا۔ زویا ششدر رہ گئی۔ ان کنگنوں کی قیمت کا اندازہ کرنا بھی ناممکن تھا۔ کنگن اس کے ہاتھ میں پہناتے ہوئے شاہ زیب نے اس کا ہاتھ تھاما، اس کے چہرے پر جھکا۔ وہ جو اپنے خیال میں گم ساکت بیٹھی تھی، یکدم کرنٹ کھا کے اچھلی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے شاہ زیب کو ایک زوردار دھکا دیا۔ شاہ زیب بے اختیار تھوڑا سا پیچھے ہوا۔ اس کے چہرے پر بے اختیار سنجیدگی سی بکھر گئی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ زویا کے اس رد عمل کا کیا مطلب لے۔ وہ میرے سر میں بہت زیادہ درد ہے، میری طبیعت صبح بھی خراب تھی، ابھی بھی ایسے لگ رہا ہے بخار ہو رہا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے۔ اس نے پے در پہ بے ربط جملے بولے۔ وہ بے حد نروس ہو رہی تھی۔ شاہ زیب کچھ لمحے تک تو اسے دیکھتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کے بولا، ہاں کوئی بات نہیں، تم جاؤ چینج کر کے آ جاؤ، ویسے بھی یہ ڈریس بہت بھاری ہے، کر لو ریسٹ، کر لو، میں بھی بہت تھکا ہوا ہوں، ہم صبح بات کر لیں گے۔ شاہ زیب کی نرم آواز زویا کے کانوں میں پڑی تو اس نے گویا سکون کا سانس لیا۔ وہ لپک کر بیڈ کی دوسری طرف سے نیچے اتری اور باتھ روم میں جا گھسی۔ خود کو بڑا ہیرو سمجھ رہا ہے۔ میں جلد ہی اسے بتا دوں گی کہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے اس سے طلاق چاہیے، مجھے ہر صورت میں فیضان سے شادی کرنی ہے۔ زویا کے ذہن میں ابھی تک فیضان کا خیال تھا۔ بس اس کی کوشش یہی تھی کہ کسی طرح آج کی رات گزرے اور وہ صبح اماں سے موبائل لے کے فیضان کو کال کرے۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے آئی تو شاہ زیب آنکھوں پر ہاتھ رکھے بیڈ کی دوسری جانب سو رہا تھا۔ آہٹ پر اس نے ہاتھ اٹھایا، زویا کو دیکھا۔ اس نے اپنا میک اپ صاف کر لیا تھا اور ایک سادہ سا ڈریس پہن لیا تھا۔ شکر ہے تمہاری اصلی شکل نظر آئی، میک اپ سے تو تم پتہ نہیں کوئی اور ہی مخلوق لگ رہی تھی۔ اس نے ایک دفعہ پھر زویا کو چڑھایا اور وہ واقعی چڑ بھی گئی۔ اسے بے حد غصہ آیا۔ وہ اپنا تکیہ اٹھا کے صوفے کی طرف جانے لگی تو بے اختیار شاہ زیب نے اسے پکارا۔ یہ فلمی ہیروئنوں کی طرح وہاں صوفے پہ سونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، یہاں آ کے سکون سے بیڈ پہ سو جاؤ، میں کچھ نہیں کروں گا، میرا صوفہ کمفرٹیبل نہیں ہے، پتہ چلے صبح کمر میں چکھ پڑ گئی ہو تمہارے۔ وہ ابھی بھی مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زویا کا دل چاہا وہ اسی تکیے سے اسے پیٹ ڈالے۔ کتنا ڈھیٹ انسان تھا وہ۔ اس نے ایک نظر صوفے پر دیکھا، واقعی دور سے دیکھنے پہ بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ صوفہ سونے کے قابل نہیں۔ زویا نے ایک نظر بڑے سے بیڈ کو دیکھا۔ ادھر کونے میں سمٹ کے سو جاتی ہوں، اتنا دور تو ہے وہ۔ بیڈ کے دوسری طرف لیٹتے ہوئے اس نے اپنے اوپر اچھی طرح سے کمبل اوڑھ لیا تھا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ شاہ زیب سے جتنا دور ہو سکتی ہے اتنا دور سوئے۔ اپنی ہی سوچوں میں الجھتی کب وہ سو گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو شاہ زیب کمرے میں نہیں تھا۔ باہر چہل پہل اور رونق رات سے بھی بڑھ کر تھی۔ ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے زویا کپڑے تبدیل کر کے کمرے سے باہر آئی۔ ارے تم باہر کیوں آ گئی؟ اندر چل کے بیٹھو، ایک رات کی دلہن اس طرح منہ اٹھا کے پورے گھر میں نہیں گھومتی۔ سامنے سے ہی فاریہ نظر آ رہی تھی۔ وہ لپک کے کمرے میں آئی۔ لڑکیاں اس کے ارد گرد اکٹھی ہو گئیں، وہ اسے چھیڑ رہی تھیں، رات کے متعلق پوچھ رہی تھیں۔ زویا انہیں کیا جواب دیتی؟ لیکن جب سب نے اسے حد سے زیادہ تنگ کیا تو چڑ کے اس نے منہ دکھائی میں ملنے والے کنگن ان سب کو دکھا دیے۔ سبھی کا منہ حیرت کے مارے کھلا رہ گیا۔ کتنے خوبصورت کنگن ہیں یار، شاہ زیب بھائی کی چوائس تو کمال کی ہے۔ یہ صدف تھی۔ زویا نے ایک نظر چونک کر دونوں کنگنوں کو دیکھا، واقعی وہ بے حد خوبصورت تھے۔ زویا نے اپنا سر جھٹک دیا۔ وہ بس اماں سے ملاقات کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ اماں ملازم کے ہاتھ ناشتہ لے کے کمرے میں آئیں تو انہوں نے لڑکیوں سے کہا، چلو ساری لڑکیاں باہر جاؤ، شاہ زیب اور زویا کو ایک ساتھ ناشتہ کرنے دو۔ ساری لڑکیاں ہنستے ہوئے کمرے سے باہر جانے لگیں۔ ملازم نے ناشتہ لگا دیا تو وہ چلی گئیں۔ زویا لپک کے بیڈ سے اتری۔ اس نے اماں کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اماں پلیز مجھے میرا موبائل واپس دے دیں۔ زویا کے التجائیہ لہجے پر اماں نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا۔ انہیں زویا کے چہرے پہ ایسا کچھ نظر نہیں آیا جس سے وہ اس پر شک کرتی۔
دے دیتی ہوں موبائل تمہارا واپس، لیکن یاد رکھنا زویا، اب تم کسی کی بیوی ہو۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ اب تمہاری عزت شاہ زیب کی عزت ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ تمہاری ایک چھوٹی سی بھی غلطی ہماری تربیت پر حرف اٹھائے۔ سمجھتی ہو نا میری بات؟ ان کے نرم لہجے میں واضح تنبیہ تھی۔ زویا نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فاریہ کے ہاتھ اماں نے اس کا موبائل بھیج دیا تھا۔ فاریہ نے موبائل اسے دیا، اسی لمحے شاہ زیب کمرے میں آ گیا۔ زویا کو سخت غصہ آیا۔ وہ فیضان کو کال کرنا چاہتی تھی، وہ شاید ناشتہ کرنے کمرے میں آیا تھا۔ اس نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے زویا کو دیکھا جو بت بنی سامنے کھڑی تھی۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ بھوک نہیں لگی کیا؟ آ جاؤ جلدی سے ناشتہ کریں۔ اس نے زویا کو بلایا تو وہ تذبذب کا شکار ہوتی ہوئی آگے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ زویا نے چائے کپ میں ڈالنے کے لیے کیٹل کی طرف ہاتھ بڑھایا تو شاہ زیب نے جلدی سے اس کے کپ میں چائے ڈال دی۔ مسکرا کے کہنے لگا، حکم کرو بیگم صاحبہ، اب تو ہم تمہارے حکم کے بے دام غلام ہیں، جو کہو گی وہ کر دیں گے۔ چھوٹے چھوٹے کام بھی خود کرو گی کیا؟ وہ پھر سے اسے چھیڑنے کی تیاری کر رہا تھا۔ زویا چڑھنے لگی۔ اس کے سرخ پڑتی رنگت کو دیکھ کر شاہ زیب نے فی الحال اسے پریشان کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور مسکراتے ہوئے ناشتہ کرنے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ گہری نظروں سے اس کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ ناشتہ کر کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا تو زویا نے بے تابی سے اپنا موبائل کھولا۔ اماں نے اسے آف کر دیا تھا۔ موبائل آن ہوتے ہی زویا کئی دفعہ دعائیں پڑھ چکی تھی کہ فیضان بالکل ٹھیک ہو، اسے کچھ نہ ہوا ہو۔ موبائل آن ہوتے ہی زویا نے فیضان کا نمبر ملایا۔ کئی دفعہ کال جانے کے بعد آخر کال ریسیو کر لی گئی۔ آ گئی میری یاد۔ شوہر کی قربت سے نکلتے ہی تمہیں خیال آ گیا کہ ایک فالتو انسان بھی تمہاری زندگی میں ہے، جسے فون کر کے گھاس ڈال دی جائے۔ دوسری جانب فیضان کی شاک کی آواز ابھری تو زویا نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ زندہ تھا، اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو فیضان، یہ سب کچھ میری مرضی کے خلاف ہوا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تایا کی طبیعت خراب ہوتے ہی یہ لوگ میری شادی شاہ زیب کے ساتھ کر دیں گے۔ زویا اسے مزید بھی کچھ کہتی لیکن فیضان نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا کل رات کو وہ تمہارے قریب آیا تھا؟ کیا تم نے میرا حق اسے دیا ہے؟ فیضان کی آواز میں عجیب سا شک تھا۔ زویا ایک لمحے کے لیے خاموش سی رہ گئی۔ نہیں فیضان، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، میں صرف تمہاری ہوں اور تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں کل رات اس کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی سو گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زویا نے اپنی بات میں تھوڑی سی جھوٹ کی آمیزش کر دی۔ دوسری جانب فیضان نے ایک گہری سانس لی تھی۔ شاباش زویا، مجھے تمہاری محبت پہ بھروسہ ہے۔ میں جانتا ہوں تم میرے علاوہ کسی کو خود کو چھونے کا حق نہیں دو گی۔ فیضان نارمل ہو گیا تھا۔ اب وہ اسے مختلف طریقے بتا رہا تھا جس سے اسے اپنے شوہر سے جان چھڑوانی تھی۔ زویا خاموش رہ گئی۔ فیضان چاہتا تھا کہ آج رات جیسے ہی شاہ زیب اس کے کمرے میں آئے وہ اس سے طلاق کا مطالبہ کرتا۔ زویا اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ نتیجتاً دونوں کی ایک مرتبہ پھر لڑائی ہو گئی۔ فیضان نے غصے میں فون کاٹ دیا۔ زویا اپنے لب کچلتی رہ گئی۔ وہ اسے جتنا مرضی اپنی محبت کا یقین دلاتی، پتہ نہیں کیوں فیضان کو یقین آتا ہی نہیں تھا۔ مہمان اسے دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ فاریہ کمرے میں داخل ہوئی، بولی چلو جلدی سے ڈریس چینج کر لو، نئی نویلی دلہن والا حلیہ اپناؤ، یہ کیا سادے سے کپڑے پہن کے گھوم رہی ہو؟ سارے مہمان بار بار تمہیں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ زویا بیزار سی ہونے لگی مگر وہ مجبور تھی۔ فاریہ نے اسے بھاری کامدار جوڑا پہنا دیا اور تیار کرنے لگی۔ شام تک یہی سب چلتا رہا۔ لوگ کمرے میں آتے، اسے پیار کرتے، اماں کو شادی کی مبارکباد دیتے۔ گاؤں کے رسم و رواج کے مطابق آج رات شاندار سی ولیمے کی تقریب رکھی گئی تھی جس میں پورے گاؤں کو دعوت دی گئی تھی۔ حویلی میں بے حد خوبصورت سجاوٹ کی گئی تھی۔ شاہ زیب رات تک بے حد مصروف رہا، وہ کمرے میں آ ہی نہ سکا۔ بیوٹیشن ایک دفعہ پھر اسے ولیمے کے لیے کسی شہزادی کی طرح تیار کر رہی تھی۔ گھیردار خوبصورت لباس میں تیار کروا کر
اسے عورتوں والے پنڈال میں بٹھا دیا گیا۔ شاہ زیب باہر مردوں میں تھا، مگر وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس آ کر بھی بیٹھ گیا تھا۔ وہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے، مگر انہوں نے سارے شہری شوق پورے کرنے ضروری سمجھے تھے۔ فوٹوگرافر آیا ہوا تھا، شاہ زیب اور زویا کی ایک ساتھ کئی تصاویر اتار چکا تھا۔ زویا بیزار ہونے لگی تھی، تبھی پرس میں رکھا ہوا اس کا موبائل گنگنایا۔ زویا چونک اٹھی، اس نے موبائل نکال کے دیکھا، سامنے فیضان کا میسج جگمگا رہا تھا۔ مجھے اپنی تصویریں بھیجو، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں دلہن کے روپ میں تم کیسی لگتی ہو۔ زویا نے خاموشی سے موبائل پرس میں واپس رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر واضح پریشانی پھیل چکی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل پرس میں سے دوبارہ نکالا اور اپنی 2-3 تصویریں کھینچ کر فیضان کے نمبر پہ بھیج دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا میسج اسے موصول ہوا۔ قیامت لگ رہی ہو یار، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آج کی رات تم میری نہیں کسی اور کی بیوی ہو۔ یاد رکھنا میری بات، اگر تم نے شاہ زیب کو اپنے قریب آنے دیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی تم۔ فیضان کی بات پر زویا کی آنکھوں میں ایک دفعہ پھر آنسو بھرنے لگے۔ بیچارہ فیضان کس قدر بے بس ہے، مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن یہ میرے گھر والے حویلی کے دقیانوسی ماحول سے نکلنے کو تیار ہیں ہی نہیں۔ زویا نے نفرت سے سوچا۔ تقریب مکمل ہو رہی تھی، زویا کو کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ تھک چکی تھی، مگر اسے پتا تھا آج رات پھر اسے ایک جنگ لڑنی ہے۔ اسے شاہ زیب کو خود سے دور رکھنا ہے۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی جب اچانک بادلوں کے زوردار گرجنے کی آواز سنائی دی۔ زویا بے اختیار چونک اٹھی۔ کھڑکی کے آگے سے پردہ ہٹا ہوا تھا۔ وہ بیڈ سے اتر کر چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی۔ آسمان پر گہرے سیاہ بادل جمع ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد یوں لگتا تھا موسلا دھار بارش شروع ہوگی۔ زویا کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ ابھی وہ کھڑکی کے پاس ہی کھڑی تھی کہ بجلی کی زوردار چمک کے ساتھ تابڑ توڑ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ زویا بے ساختہ گھبرا کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ایسے موسم سے اسے ہمیشہ خوف آیا کرتا تھا۔ اسی پل دروازہ کھول کر شاہ زیب اندر داخل ہوا۔ اس کے سفید کرتے شلوار پر پانی کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ بہت تیز بارش ہو رہی ہے باہر، میں اوپر چھت پہ تھا، نیچے آتے آتے بھیگ گیا ہوں، شاہ زیب نے زویا کی جانب دیکھ کر دوستانہ لہجے میں کہا۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ پہ کھڑی رہی۔ آج وہ کیا بہانہ کرے گی؟ اپنے ذہن میں مسلسل یہی سوچ رہی تھی۔ شاہ زیب نے دروازہ بند کیا، دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے برابر آ کر کھڑا ہوا۔ زویا نے 1 قدم پیچھے ہٹنا چاہا، مگر شاہ زیب نے اپنا بازو اس کے شانوں کے گرد پھیلا کر اسے اپنے سے قریب کر لیا۔ موسم اچھا ہے نا؟ مجھے ایسی تیز بارش بہت پسند ہے، وہ کھڑکی سے باہر جھانکتا ہوا کہہ رہا تھا۔ اسی پل زوردار آواز سے بادل گرجے۔ زویا بے اختیار گھبرا کر شاہ زیب کے تھوڑا اور قریب ہو گئی۔ اس پر کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی۔ شاہ زیب چونک اٹھا۔ ارے تمہیں کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے کیا؟ شاہ زیب نے اس کے گرد اپنے حمائل بازو مزید تنگ کیے۔ ڈرو مت، میں یہاں ہوں۔ ڈرنا تو مجھے چاہیے تمہارے قاتل حسن سے، تم سے نظریں ہٹانے کا بھی جی نہیں چاہتا۔ بھاری لہجے میں کہتا ہوا وہ ایک ہاتھ سے اس کی تھوڑی کو اوپر کر رہا تھا۔ زویا کی آنکھوں میں خوف جمع ہونے لگا۔ فیضان کی بات اس کے ذہن میں گونج رہی تھی، مگر وہ شاہ زیب کو مزید خود سے دور نہیں رکھ سکتی تھی۔ وہ بے بس ہونے لگی۔ تبھی بادل ایک مرتبہ زور سے گرجے۔ بے اختیار ہی زویا کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی۔ شاہ زیب تھوڑا سا پریشان ہو گیا۔ ریلیکس ہو جاؤ زویا، کچھ نہیں ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد بارش رک جائے گی۔ مگر زویا وہیں زمین پر بیٹھتی ہوئی بچوں کی طرح رونے لگ گئی۔ اسے تو فیضان کی یاد آ رہی تھی۔ اسے شدید دکھ ہو رہا تھا۔ رہ رہ کر اس کا خیال زویا کے ذہن کے پردے پر لہرا رہا تھا، مگر شاہ زیب سمجھا کہ وہ موسم کی وجہ سے گھبرا گئی ہے۔ اس نے بے اختیار اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ کچھ نہیں ہوتا زویا، تم ایسا کرو، کپڑے چینج کرو اور سو جاؤ، صبح جب اٹھو گی تو یہ موسم بالکل ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ شاہ زیب کی نرم آواز پر روتی ہوئی زویا نے
بے اختیار سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ کیسے اس کے دل کی بات جان لیتا ہے؟ مگر زویا نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً لباس اٹھایا اور واش روم کی سمت بڑھ گئی۔ شاہ زیب الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ نہا کر نکلی تو اس نے ایک نظر بھی شاہ زیب کی طرف دیکھے بغیر فوراً بستر کا رخ کیا۔ شاہ زیب بھی خاموش کھڑا تھا۔ بستر پر لیٹتے ہی وہ اپنی سسکیوں کو روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگی، مگر تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسے نہیں پتا شاہ زیب اس کے برابر آ کر لیٹا یا نہیں، مگر اگلی صبح جب وہ جاگی تو شاہ زیب کمرے میں نہیں تھا۔ شاید وہ صبح جلدی اٹھ جانے کا عادی تھا۔ زویا نے گھڑی میں وقت دیکھا، 8 بج رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا اور تبھی کھلے دروازے پر دستک دے کر فاریہ اندر داخل ہوئی۔ زویا، تمہیں یاد نہیں آج تمہارا آخری پیپر تھا؟ چلو اٹھو، پیپر دینے جانا ہے، اس کے بعد پڑھائی ختم۔ زویا بوکھلا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ واقعی پیپر کا تو اس کے ذہن میں ہی نہیں تھا۔ جلدی سے تیار ہو کے وہ باہر آئی۔ اماں نے اسے سفید یونیفارم میں دیکھا تو چونک گئی۔ کہاں جا رہی ہو تم زویا؟ میں نے کہا تو تھا کہ بس اب سے پڑھائی ختم۔ اب تمہاری زندگی میں صرف شاہ زیب ہے، تمہیں اسی کا خیال کرنا ہے، اماں نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے ناشتے کے برتن ٹیبل پر رکھے۔ زویا کے قدم وہیں ٹھہر گئے۔ اسے سخت غصہ آیا، لیکن وہ اماں کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ مگر اگلے ہی پل اس کی مدد کے لیے وہ آ گیا۔ شاہ زیب جاگنگ کرتے ہوئے اندر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے چچی جان؟ اس کا آخری پیپر ہے تو اسے دے لینے دیں۔ ویسے بھی شادی اور تعلیم کا آپس میں کیا لینا دینا؟ پڑھائی تو ضروری ہوتی ہے۔ چلو زویا، میں تمہیں کالج چھوڑ دوں گا، شاہ زیب نے نرم سے لہجے میں کہا تو زویا نے بے ساختہ چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ رات والی بات کا اس کے چہرے پہ کوئی اثر نہیں تھا۔ زویا خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اسے گاڑی میں بٹھائے شہر کی جانب جا رہا تھا۔ پورا راستہ وہ خاموش رہی۔ شاہ زیب الجھی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے زویا، کیا تم مجھ سے کسی بات پہ ناراض ہو؟ اس نے زویا سے پوچھا بھی، مگر زویا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ تو بس چاہتی تھی کہ آج وہ کالج جائے اور اس کی ملاقات فیضان سے ہو جائے۔ رات وہ فیضان کو بتا بھی نہیں پائی تھی کہ صبح وہ کالج پیپر دینے آئے گی اور وہ اس سے ضرور ملے۔ شاہ زیب نے اسے کالج کے دروازے پہ اتار دیا۔ وہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ پورے پیپر کے دوران وہ فیضان کو ڈھونڈتی رہی، مگر بدقسمتی سے اس کی سیٹ الگ تھی۔ پیپر دے کر جیسے ہی وہ باہر نکلی، اس کی نظر سامنے پڑی۔ کالج کے باہر شاہ زیب گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے، فیضان سے ملے بغیر ہی جانا پڑے گا، اس نے دل میں سوچا، اور تبھی اس کا موبائل بجا۔ سامنے فیضان کا میسج جگمگا رہا تھا۔ میں اپنے گھر پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تمہاری وجہ سے میں نے آج پیپر بھی نہیں دیا، مجھ سے گھر پہ آ کے ملو، ورنہ آج کے بعد میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ فیضان کے میسج پر زویا کی سٹی گم ہو گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، شاہ زیب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زویا کے ہاتھ کپ کپ آنے لگے۔ اس نے بے ساختہ فیضان کو کال ملائی اور تھوڑا سا سائیڈ پر ہو گئی۔ فیضان نے کال ریسیو کر لی اور مطمئن انداز میں بات کر رہا تھا۔ زویا اس کی منتیں کرتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہے، اس سے ملنے نہیں آ سکتی، مگر فیضان کی ایک ہی رٹ تھی، مجھ سے میرے گھر پہ آ کے ملو۔ زویا نے اس کا گھر دیکھ رکھا تھا۔ اس کی بہن کے ساتھ زویا نے جان بوجھ کے سلام دعا بڑھا رکھی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مجبور ہو گئی کہ وہ فیضان کی بات مان لے، مگر سامنے شاہ زیب کھڑا تھا۔ وہ اس سے نظر بچا کے کیسے جاتی؟ اپنے ذہن میں جوڑ توڑ کر رہی تھی۔ پھر آخر اس نے ہمت کی، دھیرے دھیرے چلتی ہوئی شاہ زیب تک آئی۔ چلیں؟ شاہ زیب نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ زویا نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے اپنی ایک دوست کے گھر جانا ہے، میرا کچھ سامان اس کے پاس رہ گیا ہے، دوبارہ تو اب شہر آنا نہیں ہوگا، اس لیے میں سامان لیتی جاؤں، آپ چلے جائیں، میں خود ہی آ جاؤں گی۔ زویا نے اسے ٹالا، مگر شاہ زیب نے اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ بیٹھ جاؤ، دوست کے گھر کا ایڈریس بتاؤ، میں تمہیں لے جاتا ہوں، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ زویا بری طرح سے گھبرا گئی۔ اب وہ اسے منع بھی نہیں کر سکتی تھی اور انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔
وہ کافی دیر خاموش کھڑی رہی تو شاہزیب نے کہا بیٹھ جاؤ یار، مجھے بھی اور کام ہے۔ زویا جلدی سے اندر بیٹھ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے شاہزیب کو فیضان کے گھر کا رستہ بتا دیا۔ اندر صرف فیضان تھوڑی ہوگا، اس کی بہن ماریا بھی ہوگی۔ میں شاہزیب سے یہی کہوں گی کہ میں اس سے ملنے آئی ہوں۔ فیضان کے گھر کے سامنے گاڑی رکی تو زویا نے مطمئن انداز میں سوچا، آپ نے جو کام کرنا ہے آپ چلے جائیں، مجھے یہاں تقریباً 1 گھنٹہ لگ جائے گا، میں آپ کو فون کر دوں گی، آپ آ کے مجھے لے جائیے گا۔ زویا نے دھڑکتے دل کے ساتھ شاہزیب سے کہا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے فون کر دینا، میں آ جاؤں گا۔ اس نے گاڑی ریورس کرتے ہوئے کہا۔ زویا مطمئن سی ہو گئی۔ اس نے کئی دفعہ بیل بجائی مگر اندر سے کوئی باہر نہ نکلا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو وہ کھلا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہو گئی۔ اندر گھر میں مکمل سناٹا تھا۔ زویا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ماریا، ماریا، کہاں ہو تم؟ اس نے ماریا کو آواز لگائی مگر گھر میں کوئی اور ہوتا تو اسے پتہ چلتا۔ اس نے موبائل نکال کے فیضان کو کال ملائی۔ فیضان نے کال ریسیو کر لی۔ اندر آ جاؤ، میں اپنے کمرے میں ہوں۔ فیضان کی آواز میں کچھ عجیب سا تھا۔ زویا ٹھٹک کے رہ گئی۔ موبائل واپس بیگ میں رکھتے ہوئے وہ احتیاط کے ساتھ چلتی ہوئی اندر جا رہی تھی۔ پورا گھر خالی تھا۔ زویا کے دل میں عجیب عجیب خیال آنے لگے اور تبھی ایک کمرے سے اچانک فیضان باہر نکل آیا۔ زویا کے قدم وہیں زمین سے زنجیر ہو گئے۔ وہ بے ساختہ اپنی نظریں چرا گئی۔ فیضان کا وجود شرٹ سے بے نیاز تھا۔ اس نے صرف سیاہ رنگ کی پینٹ پہن رکھی تھی۔ کب سے انتظار کر رہا تھا تمہارا، شکر ہے تم آ گئی، نہ آتی تو پتا تھا نا تمہیں، میں خودکشی کر لیتا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر زویا کی کلائی پکڑی اور اسے کمرے کے اندر کھینچ لیا۔ زویا کے اندر خطرے کی گھنٹیاں سی بج رہی تھیں۔ اس نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا، پورے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ ہاں جلدی بتاؤ تم نے کیا کہنا تھا جس کے لیے مجھے یہاں بلایا ہے، زویا نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ فیضان اچانک اس کی جانب جھکا۔ کہہ لیتا ہوں جلدی، کس بات کی جلدی ہے؟ محبت کے دعوے میرے ساتھ، شادی کسی اور کے ساتھ کر لی، ایسے تو نہیں ہوتا نا جانم، جو میرا حق ہے وہ تو میں ہی وصول کروں گا، چاہے آج ہی صحیح۔ فیضان نے بے باکی سے کہا تو زویا بے ساختہ گھبرا کے پیچھے ہٹی۔ فیضان خطرناک ارادوں سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ ایک لمحے میں ہی زویا کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی محبت ایک ایسا جھوٹا خول تھی جو آج چٹک گیا تھا۔ زویا کو اندازہ ہوا کہ وہ خود اپنی مصیبت تک آئی ہے۔ اس کے حلق سے بے اختیار ایک چیخ نکلی، چلاؤ مت، کوئی نہیں ہے جو تمہیں بچانے آئے گا، گھر والے سب اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، پوری پلاننگ سے بلایا ہے تمہیں آج۔ فیضان نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ زویا کے کانوں میں جیسے کسی نے تیزاب انڈیل دیا۔ وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ اچانک اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، کمرے کے کھلے دروازے سے یک لخت باہر کی جانب بھاگی۔ اس نے اپنے پیچھے فیضان کے منہ سے ابلتی ہوئی ایک گالی سن لی۔ وہ اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ زویا کو کسی چیز کا احساس نہ تھا۔ راستے میں آنے والی ہر چیز سے ٹکراتے ہوئے وہ بس مسلسل باہر کی جانب بھاگ رہی تھی۔ مگر اس کی قسمت بری تھی۔ راستے میں لان سے گزرتے ہوئے اچانک اس کے پیر میں کانٹا چبھا۔ درد کی شدید لہر اس کے وجود میں پھیلی اور وہ وہیں زمین پر گر سی گئی۔ اس نے دوبارہ اٹھ کے بھاگنے کی کوشش کی۔ دروازہ بس تھوڑا سا ہی دور تھا مگر اس سے ایک قدم بھی نہ چلا گیا۔ بے ساختہ اس کی نظر پیچھے پلٹی۔ جانوروں کی طرح بھاگتا ہوا فیضان اس کے سر پہ پہنچنے ہی والا تھا۔ گھبرا کے زویا نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ آنے والے لمحوں کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ فیضان اس کے سر پر پہنچ چکا تھا اور اگلے ہی پل زویا نے ایک زوردار آواز سنی۔ اس نے بے اختیار سر اٹھا کے دیکھا اور جو منظر اسے نظر آیا وہ حیران کر گیا۔ سامنے شاہزیب کھڑا تھا جس نے ایک زوردار مکہ فیضان کے منہ پہ مارا تھا۔ فیضان نے اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کی مگر شاہزیب کی فٹنس کے آگے وہ صفر تھا۔ شاہزیب نے 2-3 مکوں میں ہی اسے زمین پر گرنے پہ مجبور کر دیا۔
وہ بے ساختہ ناک سے بہتا خون صاف کرتے ہوئے اٹھ کر اندر کی جانب بھاگا تھا۔ شاہ زیب نے پلٹ کر ایک سرد نگاہ زویا پر ڈالی اور نیچے جھک کر اس کے پیر میں چبھا کانٹا نکال دیا۔ آؤ، دیر ہو رہی ہے۔ شاہ زیب نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ لنگڑاتے ہوئے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ شاہ زیب نے اسے گاڑی میں بٹھایا تو بے ساختہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ مجھے معاف کر دو شاہ زیب، یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے ایک لڑکے پہ اعتبار کیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جس محبت کے جال میں وہ مجھے پھانس رہا ہے وہ سب ایک جھوٹ تھا۔ زویا بے اختیار اپنے جرم کا اعتراف کر بیٹھی۔ شاہ زیب ساکت رہ گیا، مگر وہ اعلیٰ ظرف تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک زویا کو دیکھتا رہا، پھر اچانک مسکرا دیا۔ میں جانتا ہوں چھوٹی عمر کی لڑکیاں اکثر ایسی غلطیاں کر لیتی ہیں، مگر اچھا ہوا تمہیں وقت پر احساس ہو گیا۔ بھول جاؤ اس قصے کو یہیں پہ۔ ابھی تم عمر میں چھوٹی ہو، مگر یاد رکھنا لڑکیوں کو یوں ہر کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ نرم سے لہجے میں کہتا ہوا وہ گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ زویا نے بے یقین نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جو یوں مسکرا رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ واقعی اس کے ماں باپ کا انتخاب اس کے لیے بہترین تھا۔ کھانا کھاؤ گی؟ بہت بھوک لگ رہی ہے، نارمل سے انداز میں کہتا ہوا وہ گاڑی کا رخ ریسٹورنٹ کی جانب موڑ رہا تھا۔ آنسو صاف کرتے ہوئے زویا کھل کر مسکرا دی۔ شاہ زیب کے لیے آج اس کے دل میں جو محبت پیدا ہوئی تھی وہ اب کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔